شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے، جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اسے ہم نے فرض بھی کیا یا مقرر کیا ہے، اور اس میں ہم نے کھلی ہوئی واضح آیتیں، ہدایتیں، حقیقتیں، اصول اور نشانیاں اتاری ہیں تاکہ شاید تم نصیحت قبول کرو، یعنی سبق لو۔ زناکار عورت ہو یا زناکار مرد ہو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان پر اللہ کی اطاعت میں ذرا رحم نہ آئے اگر تم اللہ اور آخرت کو دل سے مانتے ہو۔ نیز یہ کہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت صاحبان ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے۔ زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے گا مگر زناکار یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور اسی طرح زناکار عورت بھی نکاح نہ کرے گی مگر زناکار یا مشرک مرد کے ساتھ، جبکہ اللہ اور رسول کو دل سے ماننے والے مومنین پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ یعنی زانی مرد یا عورت جو توبہ نہ کرے تو اس کے لیے زناکار یا مشرک عورت یا مرد ہی موضوع ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں زناکار مردوں کو دیں یا اپنے اور اپنی اولاد کے نکاح زناکار عورتوں سے کرائیں۔ اب وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں جو جنسی عمل کے چشم دیدہ گواہ ہوں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور پھر کبھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، کیونکہ حقیقتاً ایسے لوگ خود ہی فاسق و فاجر ہیں، سوا ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور واقعاً اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنی ہی بیویوں پر زناکاری کا الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ بھی نہ ہوں، تو اس ایک شخص کی گواہی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کھا کر گواہی دے کہ یقیناً واقعاً وہ اپنے اس الزام لگانے میں بالکل سچا ہے، اور 5ویں بار کہے اللہ کی لعنت، یعنی رحمت خدا سے دوری ہو اس پر جو اپنے اس الزام لگانے میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کھا کر گواہی دے کہ یہ مرد حقیقتاً اپنے اس الزام لگانے میں بالکل جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اس کا شوہر اپنے الزام لگانے میں سچا ہو۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تم پر بڑی توجہ کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے، تو شوہروں اور بیویوں کا ایک دوسرے پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں سخت مشکل میں ڈال دیتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے بدکاری کی یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لگائی ہے وہ تمہارے ہی اندر کا ایک جھوٹا سا گروہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے اچھائی ہے۔ جس نے اس جھوٹے الزام کو پھیلانے میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ کمایا ہے، اور ان میں سے جو شخص اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے یا جس نے اس گناہ کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، اس کے لیے بہت ہی بڑی سزا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت کی افواہ کو سنا تو ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اپنے لیے اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا بہتان یعنی جھوٹا الزام ہے۔ کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ؟ اب جب کہ وہ 4 چشمدید گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے قانون کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و رحم نہ ہوتا تو جن باتوں کا چرچا تم نے کیا تھا اس کی سزا میں بڑا سخت عذاب تمہیں آ لیتا۔ اس وقت تم کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے کہ جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو سناتی ہی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ بکے ہی چلے جا رہے تھے جس کے متعلق
تمہیں خود کوئی علم تک نہ تھا، جبکہ غضب کی بات تو یہ تھی کہ تم اسے ایک بہت ہی معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم نے کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ایسی بری بات منہ سے نکالیں۔ توبہ توبہ، یہ تو بہت ہی بڑا جھوٹا الزام ہے۔ اللہ تم کو سمجھاتا اور نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی دوبارہ ایسی بات منہ سے نہ نکالنا، اگر تم خدا اور رسول کو دل سے ماننے والے ایماندار ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنی باتیں صاف صاف کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام باتوں کا اچھی طرح جاننے والا، علیم اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا حکیم ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں بدکاری اور فحش باتیں پھیلیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اللہ اس سزا کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم نہ ہوتا اور یہ بات بھی نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، تو تم پر اللہ کا وہ سخت عذاب کب کا آ چکا ہوتا۔ اس لیے اے ایماندارو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس لیے کہ جو شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گا تو وہ اسے فحش، گندے اور برے کاموں ہی کے لیے کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک صاف نہ ہو سکتا، یعنی شیطان کے وسوسوں کے نتیجے میں کوئی شخص خود اپنے بل بوتے پر برائیوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ نیز خدا کا توبہ قبول کر لینا بھی ہماری پاکی کا سبب بنا ہوا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری توبہ کا بہت سننے والا اور تمہاری کمزوریوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، چاہیے کہ معاف کرتے رہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے؟ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر ایماندار عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا ہے۔ وہ لوگ اس دن کو نہ بھولیں جس دن خود ان کی زبانیں اور خود ان کے ہاتھ پیر خود ان کے خلاف ان تمام کاموں کے متعلق گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور واضح طور پر سچ کو سچ کر کے کھول دینے والا ہے، یا انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی وہ حق ہے جو بالکل روشن اور نمایاں ہے۔ ناپاک باتیں ناپاک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور صاف ستھری باتیں صاف ستھرے آدمیوں کے لیے ہوتی ہیں، اور صاف ستھرے لوگ صاف ستھری باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بری ہوتے ہیں ان باتوں سے جو وہ لوگ بناتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی معافی یا اللہ کی چھائی ہوئی ڈھک لینے والی رحمت اور عزت والی روزی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت حاصل نہ کر لو، اور اس گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل بھی نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ۔ یہی تمہارے اخلاق کی درستی کا بہترین ثبوت ہوگا، یعنی یہی تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا پاک و پاکیزہ طریقہ ہے اس کا برا نہ ماننا، کیونکہ یہ ایک آدمی کا بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ اگر کسی سے کسی وقت نہ ملنا چاہے تو انکار کر دے۔ ایسی واپسی انسانی حقوق کو تسلیم کرنے کا واضح ثبوت ہے، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔
البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز موجود ہو۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی چھپاتے ہو، سب کی اللہ کو خوب خبر ہے۔ حق کو دل سے ماننے والے ایمانداروں یا مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یعنی بدکاریوں سے بچیں۔ یہ ان کے اخلاق کی درستی کا بہترین ثبوت ہے، یا یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ کار ہے۔ جو کچھ بھی کہ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور حق کو دل سے ماننے والی ایماندار مومنات سے بھی کہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے پوشیدہ اعضاء کی حفاظت کیا کریں، یعنی ناجائز جنسی عمل سے خود کو محفوظ رکھا کریں۔ اسی غرض سے اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کیا کریں سوا اس کے جو اوپر سے از خود ظاہر ہو جائے، اور ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو لٹکا کر اپنے سینے اور گریبان پر ڈالے رکھیں، اور اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوا اپنے شوہروں یا اپنے باپ داداؤں یا اپنے شوہروں کے باپ داداؤں یا اپنی اولاد کے یا اپنے شوہروں کی اولاد کے یا اپنے سگے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں بھانجوں، اپنی عورتوں یا اپنے غلاموں یا ان نوکر چاکر مردوں کے جن سے جنسی خواہش ہی باقی نہیں رہی ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف ہی نہ ہوئے ہوں۔ نیز یہ کہ عورتیں اپنے پیر زمین پر زور سے مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو بناؤ سنگھار وہ چھپائے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو اے ایماندارو، تم سب مل کر اللہ کی طرف پوری طرح توجہ کرتے ہوئے اسی سے لو لگاؤ یا اس سے توبہ کرو، شاید اس طرح تم دین و دنیا کی بہتری اور بھرپور ابدی حقیقی کامیابی حاصل کر لو۔ اور شادی کرو بے شوہر عورتوں اور نیک چلن مردوں کی، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دولت مند یا غنی کر دے گا، کیونکہ اللہ بڑی وسعت دینے والا بھی ہے اور سب کے معاشی اور دیگر تمام حالات کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے۔ اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے شادی کرنے کا موقع نہ پا سکیں تو انہیں چاہیے کہ ضبط نفس سے کام لے کر جنسی بدکاریوں سے بچے رہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے وسعت رزق عطا کر کے غنی کر دے، یعنی مالی اعتبار سے خود کفیل کر کے اپنی مالی ذمہ داریاں برداشت کر سکیں۔ اور جو تمہارے مملوکہ غلاموں اور کنیزوں میں سے تمہیں معاوضہ دے کر اپنی آزادی کا معاہدہ لکھنا چاہیں تو ان سے معاوضہ لے کر ان کو آزاد کرنے کا معاہدہ لکھ لو۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے اندر کسی طرح کی بھلائی ہے، یعنی یہ معلوم ہو کہ وہ کنیز یا غلام معاوضہ کی رقم کما کر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ اپنے معاہدے کو پورا کرنے والے بھی ہیں، اور ان میں کوئی اسلام دشمنی یا مسلمانوں کے لیے بغض و عناد کے جذبات نہیں ہیں کہ وہ آزاد ہو کر مسلم معاشرے کو نقصان پہنچائیں۔ غرض یہ کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایک آزاد ذمہ دار اچھے شہری بنیں گے نہ کہ آستین کے سام، تو ان کو اس مال میں سے بھی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تاکہ وہ اپنا کوئی کام شروع کر کے کمائی کر سکیں اور تمہاری غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ اور اپنی جوان کنیزوں کو اگر وہ اپنے کو برائیوں بدکاریوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، بدکاری اور زناکاری پر مجبور نہ کرو، صرف اس لیے تاکہ تم کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کر لو۔ جو کوئی بھی ان کو بدکاری پر مجبور کرے گا تو اللہ ان کو تو مجبور کیے جانے کے بعد بہت معاف کر دینے والا اور ان پر بے حد رحم کرنے والا ہے، مگر مجبور کرنے والوں کی خوب اچھی طرح سے خبر لے گا۔ غرض ہم نے صاف صاف کھلی کھلی نشانیاں، دلیلیں، حقیقتیں
اور آیتیں تمہارے پاس اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ہدایتیں اور نصیحتیں بھی کر دی ہیں جو متقین یعنی حقیقی ابدی تباہی و بربادی سے ڈرنے اور بچنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی نور یا اجالا ہے۔ اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو اور وہ چراغ شیشے کی ایک چمنی کے اندر ہو اور اس کا شیشہ ایسا ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا دمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ مشرق کی طرف کا ہے اور نہ مغرب کی طرف کا، کچھ دور نہیں کہ اس کا تیل آپ ہی آپ از خود بھڑک اٹھے، چاہے آگ نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ اس چراغ کی روشنی ایسی تند و تیز ہو کہ روشنی پر روشنی یا نور پر نور دکھائی دے۔ اللہ اپنی روشنی کی طرف جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالیں دے دے کر بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ خدا کی روشنی کے یہ چراغ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ گھر بلند کیے جائیں یا ان کا ادب کیا جائے، اور ان گھروں میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے۔ ان گھروں میں ایسے لوگ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں جن لوگوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کر دیتی، کیونکہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل کلیجے اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں بہترین معاوضہ دے ان کے بہترین کاموں کا جو انہوں نے کیے، اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں یا خدا اور رسول کے ماننے سے انکار کیا، ان کے کاموں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بے پانی کے صحرا میں سیراب ہو کہ پیاسا تو اسے پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہ پایا، بس اللہ کو اس کے پاس موجود پایا، تو اللہ نے اس کا پورا حساب وہیں چکا دیا، اور اللہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، پھر اس پر لہر اور موج پر موج آ کر چھائی جا رہی ہو، پھر اس کے اوپر کالا بادل بھی ہو، غرض اس طرح اندھیروں پر اندھیرے اور تاریکیوں پہ تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں، ایسے اندھیرے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے، غرض جسے اللہ ہی ہدایت کی روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ یعنی جو شخص اللہ ہی سے ہدایت کی روشنی نہ مانگے تو اس کو بھلا کون ہدایت کی روشنی بخش سکتا ہے، کیونکہ سارا ظہور حقائق تو خدا کے نور ہی کی بدولت ہے۔ تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ جو آسمان اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی صف باندھے پر پھیلائے خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ خوب جانتا ہے۔ یہ سب جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور سب کے سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو جمع کرتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر تہ بتہ کر کے انہیں گہرے اور گھنے بادل بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی بوندیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں، پھر خدا اس بادل کو پہاڑوں کی بلندی سے نیچے اتارتا ہے جس میں اولے ہوتے ہیں، پھر ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان اولوں سے بچا لیتا ہے۔ نزدیک ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک نگاہوں کی طاقت ہی کو ختم کر کے رکھ دے۔ وہی خدا رات اور دن کو پلٹے کھلاتا ہے، یا رات اور دن کے الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ حقیقتاً اس میں آنکھ کھولنے کا سامان
اور سبق ہے نگاہ رکھنے والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار، ہر چلنے پھرنے والی مخلوق کو ایک ہی طرح کے پانی سے پیدا کیا، مگر اس کے باوجود کوئی ہے کہ پیٹ کے بل چل رہا ہے اور کوئی 2 پیروں پر، کوئی ہے جو 4 پیروں پر چل رہا ہے۔ غرض اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ حقیقتاً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے صاف اور واضح طور پر حقیقتوں پر سے پردہ اٹھانے والی، حقیقتوں کو نمایاں کرنے والی آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ آگے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کو دل سے مان لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہوتے۔ جب بھی انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمات کا فیصلہ کر دیں، تو اچانک ان میں سے ایک فریق کترا کر الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حق کے ماننے میں ان کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سر جھکائے ہوئے بڑے اطاعت گزار اور اطاعت شعار بنے ہوئے آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم اور زیادتی کرے گا؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے یہی لوگ خود ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب انہیں اللہ اور پیغمبر کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو یہی لوگ دین و دنیا کی حقیقی ابدی بھرپور کامیابی اور ہر طرح کی بہتری حاصل کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، تو وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ اور وہ لوگ اپنی طاقت بھر اللہ کے نام کی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور جہاد کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ کہیے کہ بس اتنی قسمیں بھی نہ کھاؤ، یہ تو اطاعت کا عام اور اولین تقاضا ہے کہ حکم ملنے پر حکم پورا کیا جائے، یا اتنی قسمیں نہ کھاؤ۔ تمہاری اطاعت کا حال ہم خوب جانتے ہیں، تمہاری حرکتوں کرتوتوں کا سب حال اللہ کو خوب معلوم ہے۔ آپ تو یہ فرما دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر اب بھی تم نے منہ پھیرا تو یہ بات بھی خوب اچھی طرح سے جان لینا کہ رسول صرف اور صرف اتنے ہی بوجھ کا ذمہ دار ہے جتنا بوجھ اس پر ڈالا گیا ہے، اور تم اس فرض اور بوجھ کے خود ذمہ دار ہو جس فرض اور ذمہ داری کا بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے۔ اب اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم خود ہدایت پا کر سیدھا راستہ حاصل کر لو گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف کھول کھول کر ابدی حقیقتوں اور خدائی پیغامات اور احکامات کو تم تک پہنچا دے۔ ان کو منوانا اور ان پر عمل کروانا اس کا کام نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایماندار ہیں اور اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ انہیں زمین پر اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ضرور اقتدار عطا کرے گا ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو حالت امن و امان سے بدل دے گا۔ پس وہ میری بندگی مکمل اطاعت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب جو اس کے بعد بھی حق کا انکار، کفر یا کفران نعمت کرے تو یہی لوگ فاسق یعنی حد سے گزر جانے والے بدکار ہوں گے۔ اور اس کفر یا کفر نعمت اور بدکاری سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز مراد حقوق اللہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو
اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی انسانوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہو، اور ہر معاملہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس طرح امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے تو ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ زمین میں قابو سے باہر ہو کر اللہ کو مجبور یا عاجز کر دیں گے یا زمین میں ہمیں ہرا دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ تو بہرحال جہنم ہی ہے، اور کیا ہی برا ہے وہ ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اے ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں، ان غلاموں کے لیے جو تمہاری ملکیت میں ہوں اور تمہارے وہ نابالغ بچے جو ابھی عقل کی حد بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ان پر لازم ہے کہ 3 وقتوں میں تمہارے پاس اجازت لے کر آیا کریں۔ نماز صبح سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی سختی یا پابندی نہیں ہے۔ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا جانا اور چکر لگانا ہی پڑتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، ہدایات، احکامات اور اپنے ارشادات کو کھول کھول کر صاف صاف وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا، علیم اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک سوجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنے والا حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو کر عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں اسی طرح اجازت لے کر آنا چاہیے جیسے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات، ارشادات اور آیات کو تمہارے لیے واضح کر کے کھولتا ہے، اور اللہ سب کچھ اچھی طرح سے جاننے والا اور عقل و حکمت اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور وہ بڑی بوڑھیاں جو جوانی سے گزری بیٹھی ہیں اور نکاح کی امیدوار بھی نہیں، تو اگر وہ اپنی چادریں یا اوپر کا دوپٹہ اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ سج بن کر اپنی زینت کی نمائش نہ کریں یا آرائش کر کے ادھر ادھر نہ پھریں۔ اگر وہ پارسائی اور حیاداری سے کام لیں تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی اندھا، لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کچھ کھا لے، اور نہ اس بات میں کوئی حرج ہے کہ تم خود اپنے گھروں سے کچھ کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے کھا لو یا اپنے بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھپھیوں، ماموں، خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے ہاں سے کھا لو۔ اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم مل جل کر اکٹھا کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے آدمیوں پر سلام کیا کرو، یہ دعا کے طور پر اللہ کی طرف کا پاک، مبارک اور عمدہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں، ہدایتیں اور حقیقتیں واضح طور پر کھول کھول کر پیش کرتا ہے تاکہ شاید تم عقل سے کام لو۔ ایماندار یا مومن تو اصل میں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے تو گھر واپس نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو واقعاً دل سے ماننے والے ہیں اور ایماندار ہیں۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کچھ ضروریات کی وجہ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے معافی اور رحمت کی دعا بھی کیا کریں۔ حقیقتاً خدا بڑا ہی معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔
تم لوگ اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے پکارتے ہو، یعنی رسول کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کو بلانا نہ قرار دو، یا رسول کی دعا کو آپس کے عام آدمیوں کسی دعا نہ سمجھو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ دنیا ہی میں وہ کسی اور امتحان، فتنہ یا بلا میں نہ پڑ جائیں، یا ان پر کوئی سخت تکلیف دینے والی خدائی سزا نہ آ پہنچے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور تم نے جو طریقہ زندگی اختیار کیا ہے اس کو خدا خوب جانتا ہے، اور جس دن وہ لوگ خدا کی طرف پلٹیں گے تو خدا انہیں وہ سب کچھ بتلا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے، کہ اللہ تو ہر چیز سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔